حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے نکلا ایک سفر کے لیے. میں نے کچھ کھجوریں، کچھ سرکہ، کچھ خشک چیزیں ساتھ رکھ لیں کیونکہ سفر لمبا تھا. فرماتے ہیں کہ میں ابھی کچھ فاصلہ میں نے مدینے کا طے کیا تو ایک صحرا آیا. کہتے ہیں میں دوپہر کے کھانے کے لیے وہاں رکا. میں نے وہ کھجوریں نکالی، سرکہ نکالا، کھانے لگا تو ایک چرواہا بکریاں چراتا چراتا آ گیا. وہ نوجوان تھا، اس کے چہرے پر میں نے بڑی روشنی دیکھی. غریب آدمی تھا، بکریاں چراتا تھا. کہتے میں نے اسے کہا کہ میاں آجو روٹی کھا لو. کہنے لگا نہیں، اللہ آپ کو جزا دے. میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھا لے. اللہ کے بندوں کی خواہش ہوتی ہے نا کوئی مہمان مل جائے. فرماتے میں نے دوبارہ کہا بھائی آجو کھا لو. کہنے لگا نہیں حضور اللہ آپ کو جزا دے. میں نے دوبارہ تیسری دفعہ اصرار کیا، میاں تھوڑی سی کھا لے. کہنے لگا حضور اصرار نہ کرے، میں نے روزہ رکھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میرے دل میں خیال آیا پتہ کروں کہ صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے. صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف نمازی ہے کہ نیک بھی ہے، صرف حاجی ہے کہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے. ذرا دیکھوں تو صحیح، آزماؤں. آپ فرماتے میں اٹھ کے قریب گیا، کھانا میں نے کھا لیا تو بکریاں تھیں اس کے پاس. 300-400 بکری چرا رہا تھا. تو ایک بکری کی پشت پہ میں نے ہاتھ پھیرا. میں نے کہا بیچو گے بکری؟ کہنے لگا حضور میں چرواہا ہوں، دیہڑی پہ کام کرتا ہوں، مزدوری لیتا ہوں، ان کا مالک تو کوئی اور ہے. تو آپ فرماتے میں تو پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ نیک بھی ہے کہ نہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ بکریوں کے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے، کہہ دینا مالک سے. تو آپ فرماتے جب میں نے اسے دیکھا نا تو غریب تھا، پھٹے ہوئے کپڑے تھے. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کہنا کہ بھیڑیا لے گیا تھا. فرماتے ہیں کہ اس کا میں نے چہرہ دیکھا تو داڑھی پر ریت پڑی ہوئی تھی، سر پہ ریت تھی، کپڑے پرانے تھے، مکان بھی کچا ہوگا لیکن اس کے نظریات اتنے پختہ، باتوں میں اتنا اثر. فرماتے اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر اس نے بکریوں کو چھڑی ماری اور بکریاں چلنے لگیں. وہ میں نے کہا میرے سوال کا جواب نہیں دیا. تو کہنے لگا حضور میں بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ جب عرش کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ اللہ بھی تو پوچھے گا نا، تو اللہ کو کیا بتاؤں گا؟